وہ کہتے ہیں گھریلو سکون کے لیے تسبیح بتا دیں کیسے ممکن ہے؟ خادم حضرات ایک دفعہ ایک صاحب آئے تو تھے، کہنے کا پروفیسر صاحب خاتون سے بہت تنگ ہوں، بہت زیادہ تنگ ہوں، پچھلے برسوں سے تنگ ہوں، تو اب میں کچھ اس کا حل چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار کبھی کوئی اچھا وقت گزارا تھا؟ کہتے بس 1 مہینے ہی اچھا گزرا تھا۔ تو میں نے کہا اسی کو یاد کیا کرو، اتنے زیادہ آگے جانے کی ضرورت ہے کیا، اسی کو یاد ہے۔ اوبیسلی جو دیکھیں آپ سوچتے ایک بات سوچا کرو کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ رہنا اور مسلسل رہنا بڑا مشکل ہمارا، بہت مشکل ہے۔ شروع سے لے کے اول تک سارے انسان، مدبر انسان، دانشور یہ کہتے چلے آئے کہ اور کوئی چیز پختہ ہو نہ ہو انسان چینجبل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چینجبل انسان کو ایک تو آپ کہہ رہے ہیں آج کل بڑا پاپولر ہے نظریہ کہ جی لڑکوں کو دوسروں کو ایک دوسرے سے شناسا ہونا چاہیے، لو افیئرز ہونے چاہیے تاکہ آگے جا کے وہ خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ میرے اپنے نزدیک یہ سب سے مہلک نظریہ ہے شادی میں۔ اس کی وجہ مجھے بھی پتہ ہے اور تمام مردوں کو پتہ ہے، تمام عورتوں کو پتہ ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوئی ہوتی ہمیں چاند نظر آ رہے ہوتے ہیں، سورج ڈھل رہے ہوتے ہیں، گہری شاموں کے سائے ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کہاں سے مٹھاس نکل رہی ہوتی ہے جی۔ وہ ایک تو شعر میں نے بھی لکھا تھا، ایک میں نے بھی شعر لکھا تھا کہ وہ اپنا کسی نے پوچھا تو تھا وقت کیسے تھمتا ہے، مجھے خیال تو آیا تیری نگاہوں کا۔ ہم بھی لکھتے تھے، جھوٹ سچ چلتا رہتا تھا۔ اب آپ بتاؤ شادی ہو گئی، جب شادی ہو گئی اب خاتون اب ایسی بھی تو نہیں، وہ ڈیمانڈ تو وہی چیز کر رہی ہے جو پہلے آپ نے کہی تھی۔ اب وہ آدمی اس کو وہ چیز نہیں لوٹا سکتا جو پرائر ٹو میرج تھی۔ سارے فساد کا جڑ محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں میاں کل تک تو تم میرے پاؤں کو عطر سے گلاب سے دھو رہے تھے، آج تم کہہ رہے ہو پرے کر اس سے بھگاتی ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے خواتین کا بھی یہی ہے، I can advise them کہ بھئی شادی کے فوراً بعد ایک سمجھ لو کہ تمہارے محبوب کو وفات ہو گئی، اب ایک نیا انسان ہے جس سے تم نے ڈیل کرنا۔ اگر تو یہ ریالٹی کنسیو ہو جائے تو پھر تو تعلقات بڑے اچھے گزرتے ہیں، بڑے اچھے۔ اور اگر آپ پری میرٹل اثرات میں گرفتار رہے تو ہر صورت 3 دن کے بعد ڈیورس ہو جاتی ہے کہ یہ کیا، تم تو وہ تھے اب کیا ہو گئے ہو۔ تو یہ ساری کی ساری ایک سائیکولوجیکل بیٹل فیلڈ بنی ہوئی ہے جو ہمارے رشتوں میں حائل ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن رومانٹک اثرات نہیں دیتا، بالکل۔ قرآن کہتا ہے دیکھو لے تسکنو، تم ایک دوسرے کی تسکین کا باعث بنتے ہو۔ مرد اور عورت کی شادی بنیادی طور پہ قرآنی اصول کے مطابق تسکین ذات کا سبب ہوتا ہے۔ اب فرض کرو ایک بہت بڑا عالم ہے، اس کی ایک عالمہ سے شادی ہو جاتی ہے تو اس کی علمیت کی تسکین ہو جائے گی، مگر ایک مزدور جو شادی کر رہا ہے اس کی تسکین کسی ایسے ہی دوسرے پیٹرن سے ہوگی۔ اس لیے ہم نے یہ ویلیو ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے میاں بیوی میں کہ ان کو کس طرح ایک دوسرے سے تسکین حاصل ہو سکتی ہے تاکہ یہ خواب کی دنیا میں نہ رہیں، ان کو پریکٹیکل ایسٹیمیٹ ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی ایک بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں اڑا ہوا ہوتا ہوں کہ میری بیوی مجھے سمجھو، اوپر میری بیوی کے زیادہ نہیں پہلے مجھے سمجھو۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ایچ ادر۔ بہت سارے ایک خاتون کو کہ خاون کو میں نے 17 سال کی شادی کے بعد کہا، میں نے کہا حضور آپ کی بیگم صاحبہ شدید میگرین کی شکار، کہتے نہیں ایسا تو ہے ہی نہیں۔ تو جب خاتون آئیں
تو میں نے ان سے کہا آپ کو میگرین ہے؟ انہوں نے کہا بڑا سخت ہے. تو میں نے کہا خاوند سے پوچھا 17 سال تم نے پوچھا ہی نہیں بیگم تمہیں سر درد بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک بدقسمتی ضرور ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بائی سم مینز اینڈ میتھڈس ہمیں مل گئی ہے ایک دوسرے کی صحبت. ناؤ دی میل از شاونسٹک میل. وہ کہتا ہے نہیں میں یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میری حیثیت ہے. اور خاتون اگر کوئی تھوڑی سمارٹ اور تیز ہو تو وہ اس کی حیثیت اس کو دکھا دیتی ہے. اس لیے میں اب بھی کہوں گا کہ میاں بیوی کے تعلقات کے لیے سب سے اچھی چیز ایک دوستانہ سی تسکین ہے. وی شوڈ بی ویری فرینڈلی ٹو ایچ ادر, ویری فرینڈلی. ہاں اگر دوست سمجھو گے تو باعث تسکین رہے گی, بیوی سمجھو گے تو باعث فساد ہوگا. میرے پاس محمد قذافی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ حکم کر کے گئے, میرے ہمسائے تھے تھوڑی دیر پہلے, کہ آپ کو ایک شعر سنا دوں جو مادیت سے خدا کی طرف سفر کرنے کا ایک رجحان جو ہے اس کو بیان کرتا ہے کہ میں تیری محبت کا طلبگار نہیں ہوں, میں تیری محبت کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں.